نوجات فاؤنڈیشن اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے یکساں ہو کر رنگ مذہب نسل کے امتیاز سے بلا تفریق ہو کر سب کے لیے خدمات کو انجام دے۔ اس شعبے کا اہم مقصد طبی سہولیات اپنے علاقہ کے لیے اور اس کے باہر سے آنے والوں کے لیے فراہم کرنا ہے، جس میں طبی ماہرین میں ڈاکٹر ہیں جو MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ آ کر آپ کا معائنہ کرتے ہیں، جس کے اندر لیب ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کی مفت ادویات دی جاتی ہیں اور آپ کی بہترین کیئر کی جاتی ہے۔ اس ادارے میں ایک اور ادارہ ہے جو اسی ادارے کا ایک اور شعبہ ہے جو بچوں کے لیے خصوصاً بنایا گیا ہے، جس میں بچوں کے لیے کراتے ہیں مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بچے آتے ہیں اور آنے کے بعد وہاں پر تفریح کرتے ہیں اور ان کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک طرح سے اپنی گروتھ بہتر کر پاتے ہیں۔ جو بچوں کے دماغ ایک دم سے بند ہوئے ہوتے ہیں گھر کے اندر، کیونکہ بچوں کی واحد ایکٹیویٹی ہمارے پاس صرف اور صرف موبائل ہے، گیجٹ ہے مختلف قسم کے۔ بچوں نے دوڑنا چھوڑ دیا ہے، بچوں نے کرکٹ چھوڑا ہوا تھا، بچوں نے ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن، بس ان کو 2 یا 3 کھیل تھے اور وہ گیجٹ تھے، وہ ولاگس دیکھ رہے تھے، وہ کارٹون دیکھ رہے تھے۔ اس ادارے نے اپنی نوعیت سے بڑھ کر ایک بہترین کام کیا کہ بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے کھیلوں کا انعقاد کیا۔ یہاں پر کرکٹ کا ایک شعبہ ہے جہاں پہ بچوں کو کرکٹ سکھائی جاتی ہے، کراٹے سکھائی جاتی ہے اور دیگر کھیلوں کا انعقاد کیا۔ اور اس کے علاوہ اس شعبے نے ایک اور نیا اپنے ادارے کا ایک اور شعبہ بنایا جس کے اندر خواتین کے لیے بہترین کام کیا۔ جو خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے لیے مدد کرنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی مگر وہ نہیں بن پاتی تھی، اس ادارے نے اپنی خواتین کے لیے بہترین انتظام کیا کہ گھر چادر چاردیواری میں رہتے ہوئے ان کے لیے مختلف کورسز کروائے اور ان مختلف کورسز سے انہوں نے سیکھ کر اپنے لیے باعزت طریقے سے روزگار کمایا اور وہ کما رہی ہیں۔ اس ادارے کا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ چادر اور چاردیواری میں رہتے ہوئے خواتین باوقار طریقے سے اپنا روزگار کمائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی اسی شعبے نے ایک اور اپنا انتظام کیا خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، خواتین کی تفریح کے لیے، ان کی انجوائمنٹ کے لیے۔ جو خواتین گھروں میں کاموں میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی اور ان کے لیے ٹائم نکال کر کہیں جانا بڑا مشکل لگتا ہے، تو خواتین کے لیے، تمام خواتین اور بچیوں کے لیے انہوں نے کھیلوں کا انعقاد کیا اور فنکشن کا انعقاد کیا کہ خواتین آئیں اور آ کر یہاں پر پلیٹ فارم کریں، یہاں پر کھیلیں اور اپنی ذہنی نشو و نما کریں۔ جب انسان کھیلتا ہے بچہ بن کر تو اس کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ گھر میں بھی وہ فریش ہونے لگ جاتی ہیں، اپنے کام جلدی کرنے لگتی ہیں اور کیونکہ ان کا ذہن فریش ہو جاتا ہے، ذہن چل رہا ہوتا ہے، روز کی روٹین سے ہٹ کر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس ادارے کا ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ جو بہترین پروجیکٹ ہے، ان تمام میں مجھے جو سب سے اچھا لگا وہ گلستان محسن نقوی اسکول اکیڈمی کا انعقاد ہے، جس کے فنکشن میں آج آپ سب آئیں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں بچے بھی خوش نظر آ رہے ہیں، مائیں بھی خوش ہیں، ان کے پیرنٹس بھی خوش ہیں۔ اس ادارے نے اپنی نوعیت کا ایک واحد ادارہ بنایا کہ جہاں پر آپ کے بچوں کو اعلیٰ معیاری تعلیم دی جائے گی، جہاں پر بچوں کو کورسز دیے جائیں گے، مفت جوتے ہوں گے، اسکول کی تمام چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی جو ان کے تعلیم کے مطابق ہوں گی۔ کسی بھی بچے پر کوئی پریشر نہیں ہوگا، والدین پر پریشر نہیں ہوگا، وہ اپنے ذہن کو ریلیکس کر کے اپنے بچوں کو چھوڑنے آئیں گے، لے کے جائیں گے۔ اور سب سے بڑا اس ادارے کا مقصد جو عام اداروں سے اجاگر ہے، جو سب سے زیادہ اہم مقصد وہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو کاغذ قلم دینے کے بعد صرف کاغذ قلم پکڑا کر سائڈ پر نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا مقصد 1 2 3 کی گنتی نہیں ہے، بلکہ آپ کے بچوں کو باہنر بنانا، بہترین طریقے سے روزگار کما سکیں اور وہ بھی اسی طرح کے پلیٹ فارم کو چلا سکیں۔ اور اس ادارے کا اہم مقصد ہوگا کہ انشاءاللہ کہ آپ کے بچوں کو آگے میٹرک تک لے کے جائیں اور جو بچے میٹرک میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوں گے، آپ جان لیجیے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو بچے میٹرک میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوں گے ان بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کرتا ہے اور اس اسکول کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف بچہ گرو نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ پوری فیملی گرو کرے، اس کی پوری نسل گرو کرے۔ جب ایک بچہ پڑھتا ہے تو صرف بچہ نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ اس کی مائیں بھی پڑھتی ہیں، اس کے ساتھ اس کا پورا گھر پڑھتا ہے۔ اسی لیے آپ سب کی ذہنی ریلیکسیشن کے لیے انہوں نے سیدہ وجاہت فاؤنڈیشن نے آپ کے بچوں کی بہترین ادارے کا انعقاد کیا۔ ایک اور بات جو بہت اہم اور ضروری وہ بات آپ کو بتاتی چلوں، یہ وہ واحد ادارہ ہے جو فری آف کاسٹ تمام کام کرتا ہے۔ نو چیریٹی، یہ چیریٹی نہیں دیتا، کہیں پر بھی آپ کو چندہ باکس نہیں ملتا، کہیں پر بھی کیش کاؤنٹر نہیں ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اپنی فیس پے کریں یا کسی بھی آپ یہاں پر آئیں آ کر کسی بھی قسم کے فیس پے کریں، یا وہ کسی بھی قسم کے کھیل کے لیے ہو یا پھر وہ طبی معائنے کے لیے ہو، ٹیسٹس کے لیے ہو یا آپ کے ادویات کے لیے ہو، یہاں پر آنے والے
کسی بھی قسم کی جس فیسلٹیز کو آپ یہاں سے حاصل کر رہے ہیں وہ تمام فیسلٹیز فری آف کاسٹ ہیں، اس کی کوئی بھی معاوضہ نہیں ہے، کوئی بھی ادائیگی نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس ادارے کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر جتنے، وہاں پر کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ ادارہ چیریٹی لیتا ہے یا یہ ادارہ کوئی پیسے لیتا ہے، بلکہ یہ فری آف کاسٹ اپنی ذات کے تحت چلایا جا رہا ہے یہ ادارہ۔ اور آپ سب سے آپ میں التماس ہے، دعا ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے بھرپور دعا کیجیے گا کہ پروردگار محمد علی محمد کے صدقے میں اس ادارے کو خوب چلنے کی توفیق عطا دے، ترقیاں دے، کامیابیاں عطا کرے، اور اس کے بانیان کو صحت و تندرستی عطا کرے، اور اسی طرح ان کے رزق میں وسعت دے کہ تاکہ وہ اس ادارے کے اور شعبے کو قائم کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو گرو کریں اور ترقی کریں۔